السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر سے پڑھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت کی سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو جب تشریف فرما ہوا ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے، سو پھٹکار ہو اللہ کی کفر کرنے والوں پر، جان بوجھ کر کفر کرنے والوں پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ اس کا لفظی ترجمہ ولما، اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، من سے عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس تھی، وکانوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے تھے، علی الکافری علی الذین کفروا ان پر جنہوں نے کفر کیا، فلما تو جب جاءہم تشریف فرما ہوا ان کے پاس، ما جسے عرفو وہ جانتے تھے، کفرو بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنتو تو پھٹکار ہو، اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ یہ آیت نمبر 89 تھی جس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ چیز رکھیں گے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اس سے پہلے یہود کے مایوسی ایمان کی چند وجہیں بیان ہو چکی، اب بھی اس کی ایک وجہ بیان ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ پچھلی آیت میں موجودہ یہودیوں کے وعظ و نصیحت نہ سننے کا ذکر تھا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو اپنی کتاب کی بھی نہیں سنتے، تمہاری کیا سنیں گے۔ تیسرا بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں یا اس کی پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ یہودی متسلب اور دین پر ہی پختہ نہیں، اور ان کے دلوں پر نور کے پردے نہیں بلکہ متعصب ضدی ہیں، ان کے دلوں پر لعنت کے پردے ہیں۔ اور اس آیت میں اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ اس پیغمبر کو جان پہچان کر انکار کرتے ہیں، ان کی سنتے نہیں، ان کو مانتے نہیں، اور اسی کا نام ضد اور جو ہے تعصب ہے۔ چوتھا تعلق، پہلے فرمایا گیا تھا کہ ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان کم ہے، اور اسی کا ثبوت اب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے سب سے پہلے بیان کرتا چلوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کامیاب ہوتے تھے، اور جنگ کے وقت بھی یہ الفاظ کہتے تھے جو مختلف تفاسیر میں ہمیں ملتے ہیں، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہ یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اور دیگر تفاسیر میں یہ والے الفاظ بھی ملتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہم انا نستنصرک بحق النبی الامی الا نصرتنا علیہم فینصرون، کہ اے اللہ ہم نبی امی کے حق کے صدقے میں تجھ سے مدد چاہتے ہیں تو ہمیں کفار کے
مقابلے میں فتح دے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرماتا تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی دعا مانگنے والے صاف منکر ہو گئے، اس دعا کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے فتح یاب ہونے والے اس نبی کے انکار کرنے والے ہو گئے، تو پھر یہ آیہ کریمہ اتری۔ اب یہاں پہ اور چیزیں اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے اس پوری آیت کا، وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم ان کے ایمان کی کب تک امید رکھو گے؟ یہ تو بڑے ضدی کافر ہیں، ان کی ضد کی حالت تو یہ ہے کہ اس قرآن کے آنے پر ان کی تورات کی سچائی موقوف تھی، ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کو آنکھوں سے لگاتے، اس کے آنے پر خوشیاں مناتے اور کفار سے کہتے کہ دیکھو ہماری تورات کا ظہور آ گیا ہے، ہماری تورات کو سچ کہنے والا جو ہے وہ آ گیا ہے، ہماری جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا نبی آ گیا ہے، یا وہ کتاب آ گئی ہے۔ نیز قرآن نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کی آسمانی کتابیں سچی، ان کے نبی سچے، ان کے اولیاء اور اصحاب کہف وغیرہ سچے۔ اب قرآن کو جھوٹا کہہ کر اپنی کتابوں اور نبیوں کو جھوٹا کہنا ہے۔ مدعی جو ہے وہ اپنے گواہ کو ہمیشہ سچا ہی کہتا ہے، اگر جھوٹا کہے گا تو اس کا مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ تو جو صحابہ کو جھوٹا کافر کہتے ہیں کیونکہ اہل بیت کے فضائل کی آیات اور احادیث انہی سے ہی مروی ہیں، اگر وہ حضرات سچے نہ ہوں تو یہ آیات اور احادیث بھی سچی نہ ہوں گی، پھر اہل بیت کے فضائل کا انکار ہی کرنا پڑے گا، اور گزشتہ کتب اور نبیوں کو برحق ماننے کے لیے قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانو، کیونکہ انہوں نے ہی جو ہے وہ پچھلی جتنی کتب ہیں اور نبی ہیں ان کی تصدیق کی ہے، اور اہل بیت کی عظمت ماننے کے لیے صحابہ کو سچا مانو۔ نیز یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے نام سے ان کے بگڑے کام بنتے تھے، انہی کے نام کے وسیلے سے ان لوگوں نے رب سے دعائیں مانگی، اسی نام کی برکت سے انہوں نے مشرکین پر فتح پائی، اسی کی برکت سے انہوں نے مناظرہ وغیرہ میں سرخروئی حاصل کی، اور انہی کے بل بوتے پر مشرکین سے کہتے تھے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ہم ان کی مدد سے تم پر غالب آئیں گے۔ انہی کا انتظار تھا، انہی کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے قدم دو دو کر پیتے اور اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہ منکر ہو کر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایسے کافروں پر خدا کی بھی لعنت ہو، اور ان ضدیوں کے ایمان کی کیا امید کہ جو نبی کی برکت سے، اس کے نام کی برکت سے فتح طلب کیا کرتے تھے، مشرکین اور کفار کو ڈرایا کرتے تھے، اور جب وہ نبی ان کے پاس آیا تو اسی کا ہی انکار جو ہے وہ کر بیٹھے۔ اب اس آیت میں وسیلے کی بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے، تو وسیلے پہ بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ یہود وسیلہ مصطفیٰ سے فتح مانگتے تھے، انہیں فتح ملتی تھی، اور پیچھے فتلقى آدم من ربہ کلمات جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کے تحت جو ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی تھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ جو ہے وسیلہ مصطفیٰ کی برکت سے قبول ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ ایک شخص کو وسیلے کی دعا سکھائی تھی، اس کی طرف بھی ہم چلیں گے، لیکن وسیلہ مصطفیٰ کے جواز پر جو ہے وہ بڑے جو ایک بہت خوبصورت نظم لکھی گئی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وسیلہ مصطفیٰ پر یا وسیلے پر جو قرآن اور احادیث سے چند دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کی تو یہ آیت ہے، دوسرا ایک نظم یا ایک اس طرح کا کلام لکھا گیا ہے کہ سارے جہاں سے مرتبہ بالا رسول کا، اللہ بھی ہے چاہنے والا رسول کا، وجہ قبول توبہ آدم حضور ہیں، ملتا ہے انبیاء کو بھی صدقہ رسول کا۔ یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ یستفتحون نص کلام خدا کو پڑھ، ہر دور میں بٹتا تھا باڑا رسول کا۔ یعنی یہی آیت پڑھ اور تجھے سمجھ جائے گا کہ پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں وہ اس نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگ کے فتح یاب ہوا کرتے تھے۔ ایک اور کو سکھایا توسل رسول نے، یہ بھی ہے ایک سبق پڑھایا رسول نے۔ یہ حدیث انشاءاللہ آگے آئے گی، میں بیان کرتا ہوں۔ ان کے طفیل آنکھوں کو اس کی ضیا ملی، کام آ گیا تھا اس کو سہارا رسول کا۔ عثمان ابن حنیف صحابی مصطفیٰ لوگوں کو تھے بتاتے وسیلہ رسول کا۔ طیب کرو توسل نام حبیب رب، بھاتا ہے رب کو نام پیارا رسول کا۔
اب یہاں پہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وسیلہ مصطفیٰ پہ جو ہے وہ چند دلائل پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ مسئلہ توسل یعنی وسیلے کا مسئلہ پہلے بھی تھوڑا بہت بیان کیا تھا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں ہم نے بیان کیا تھا، اور آگے بھی موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبر اور نماز کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، اور حدیث غار سناتے ہیں کہ کچھ لوگ غار کے اندر پھنس گئے، بارش بہت تیز تھی، اچانک ایک چٹان آئی اور غار کے دہانے ٹھہر گئی، اس کے منہ کے اوپر آ کے ٹھہر گئی اور غار کا منہ بند کر دیا۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ آج تک جو بھی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دے دی۔ یہ بہت بڑی طویل حدیث ہے، ریاض الصالحین اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس طویل حدیث کو بیان کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دیا تو وہ پتھر آگے سے ہٹ گیا۔ تو اس حدیث کو لوگ جو ہے وہ بیان بھی کرتے ہیں اور پڑھ کر کہیں گے کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ تو یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ جائز ہے، جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ شرک ہے۔ یوں کہتے ہیں بڑے عجیب لوگ ہیں کہ شرک سے نیچے کی بات ہی نہیں کرتے، ٹھہرتے ہیں تو سیدھا جا کے شرک کے اوپر ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ خدا کے بندو یہ تو سوچو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری توبہ قبول فرما، تو یہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک عمل کا وسیلہ ہے۔ مثلا کیا کبھی کسی ہندو، کسی عیسائی یا کسی یہودی نے کہا ہے کہ یا اللہ تجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مجھے شفا عطا فرما؟ نہیں۔ کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کوئی یہودی، کبھی کوئی عیسائی اور کبھی کوئی ہندو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی کرے گا۔ ہمیشہ وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کرے گا وہ ایمان والا ہی ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوگا۔ ایمان والا جب یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے یہ کام کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب تجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزیز و پیارا ہے، مالک میرا بھی تو ان کے ساتھ غلامی کا تعلق ہے، میں بھی تو ان کا امتی ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا تعلق یہ ایک عمل ہے، اور اصل میں یہ اس عمل کا واسطہ ہے جو عمل اللہ کو سب عملوں سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ بندہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادت کریں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو تو اس کے اعمال کی ذرا بر بھی حیثیت نہیں ہے، اور وسیلے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وسیلہ سب سے اعلیٰ وسیلہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ہماری نیتیں بھی تو گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ پیش کرو اور عرض یوں کرو کہ یا اللہ ہم ان کے امتی اور ان کے مطیع ہیں، اسی اطاعت کا واسطہ ہم پہ نظر رحمت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بگڑی بنا دے گا۔ اب مسئلہ توسل پر چند احادیث بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کروں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم غریب مہاجرین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت امیہ بن خالد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ انہ کان یستفتح بصعالیک المہاجرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم غریب مہاجرین کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کو جو ہے مشکات شریف میں ذکر کیا گیا ہے، معجم الکبیر میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور شرح سنہ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ احادیث کی کتب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ ضعیف لوگوں کے وسیلے سے مدد اور رزق عطا فرماتا ہے۔
حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں رعا سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان لہ فضلا علی من دونہ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بدعافائکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر اپنی مالداری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ صرف اپنے ضعفاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور رزق جو ہے وہ پہنچائے جاتے ہو۔ اور اس حدیث کو جو ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس کو مسند احمد بن حنبل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب تیسری حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے لگا۔ تیسری حدیث پاک خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ان رجلا ضریر البصر، ایک شخص جو نابینا تھا جس کی آنکھیں خراب تھیں، وہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ فقال ادعو اللہ لی ان یعافینی، اے اللہ کے پیارے محبوب اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے عافیت یعنی بینائی عطا فرما دے۔ فقال ان شئت اخرت لک وهو خیر وان شئت دعوت، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بلائی چاہوں جو کہ بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ فقال ادعو، انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میری دعا فرما دیجئے۔ فامرہ ان یتودع فیحسن وضوءہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کر کے آؤ، ویصلی رکعتین، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، ویدعو بہذا الدعاء، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ والی دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم شفعہ فیہ، کہ یہ دعا مانگو۔ وہ دعا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے طرف اور تیری طرف تیری رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ میرے حق میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے شفاعت عطا فرمائی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب بعد از وصال جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد توسل کی دلیل بھی سماعت فرمائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو زندگی میں تھا، زندگی کے بعد جو ہے وہ کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اچھا، یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کو ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے، سنن ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے، اور البانی صاحب جو ہے یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو مسند عبد بن حمید نے بھی ذکر کیا ہے، اور صحیح ابن حزیمہ نے بھی اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور الترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ ذکر ہے۔ یعنی اتنی کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو حوالہ چاہیے یا حدیث جو ہے وہ چاہیے تو آپ مجھے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ اسے یہ حدیث پیش کر دوں گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وصال بھی توسل جائز ہے۔ اس کی دلائل جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک حدیث بیان کروں گا۔ ایک آدمی اپنی کسی غرض و حاجت سے بار بار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ہے وہ جاتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف التفات کرتے اور نہ اس کی حاجت میں غور فرماتے تھے۔ وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ان سے شکوہ کیا کہ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا کہ جاؤ ایک لوٹا لے آؤ اور وضو کرو، پھر میری مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو۔ دعا جو ہے انہوں نے سکھائی کہ یہی دعا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان صحابی کے سامنے جو ہے وہاں پڑھی تھی۔ تو انہوں نے بھی ایسا کیا کہ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی عز وجل فیقضی لی حاجتی۔ تو انہوں نے جو ہے یہ جب اس آدمی کو دعا سکھائی، وہ دعا جو ہے اس نے پڑھی اور اپنی حاجت کو ذکر کیا اور کہا کہ اب اس دعا کے بعد اپنی حاجت کو ذکر کرنا۔ تو اس نے یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر
محفل میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد جب وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا تو دربان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر حضرت عثمان کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عثمان نے اسے اپنے ساتھ چٹائی پر بٹھایا اور فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے بتاؤ۔ اس نے اپنی حاجت بیان کی تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حاجت کو پورا کیا اور فرمایا تم نے جب تک اپنی حاجت بیان کیوں نہیں کی تھی، ابھی تک تم نے ہمیں اپنی حاجت بیان کیوں نہیں کی تھی، اور فرمایا آئندہ جو بھی ضرورت ہو ہمارے پاس چلے آنا۔ وہ آدمی جب ان کے پاس یا ان کے ہاں سے رخصت ہوا تو حضرت عثمان بن حنیف سے ملا اور ان سے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ تو میری حاجت کے بارے میں نہ تو غور کرتے تھے اور نہ ہی میری طرف التفات کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کوئی سفارش نہیں کی، بلکہ ایک مرتبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور آپ سے اپنی بینائی ختم ہونے کی شکایت کرنے لگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرا تو کوئی خادم نہیں ہے، انہ لیس لی قائد، میرا تو کوئی قائد نہیں ہے جو مجھے رہنمائی کرے، وقد شق علیہ، اور مجھے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ایتی المیضاءۃ فتوضا، کہ لوٹا لے آ اور وضو کر، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ، ثم ادعو بہذہ الدعوات، پھر ان دعا کو مانگ، وہی جو دعا حضرت عثمان بن حنیف والی ہے۔ قال عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں فواللہ ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتی دخل علینا الرجل، ہمارے اندر ابھی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی تھی، ہم جدا بھی نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ وہ شخص ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کے آیا، کأنہ لم یکن بہ ضرر قط، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ نابینا تھا ہی نہیں۔ اب اس حدیث پاک کو المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے اور معجم الصغیر میں بھی امام طبرانی نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور مجموع الزوائد میں جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی بھی حاجت ہو، کسی چیز کی بھی، اگر کسی کو اپنے بچوں کی مثلا اولاد کی حاجت ہو، کسی کام کی حاجت ہو، کوئی بھی جائز کام کی حاجت ہو، تو یہ والی وہ دعا اچھی طرح یاد کر لے اور اس دعا کو مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ یہ دعا یاد رکھ لیں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم شفعہ فی۔ تو یہ جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کرم فرمائے گا۔ دوسری حدیث حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور پہ آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے پیارے محبوب اپنی امت کے لیے پانی مانگیں، وہ تو ہلاک ہونا چاہ رہی ہے، وہ تو ہلاک ہو چکی ہے۔ فاتر رجل فی المنام فقیل لہ، وہ شخص گھر آتا ہے، سوتا ہے، خواب میں اسے کہا جاتا ہے ایت عمر فاقرہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا اور اسے میرا سلام پیش کر، اسے میرا سلام کہہ دینا، وَأَخْبِرْهُ أَنَّكُمْ مَسْقِيُّونَ، اور اسے بتاؤ کہ پانی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کو المصنف میں جو ہے ابن شیبہ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، مسند الفاروق میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری اس میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، کہ اس حدیث کے جو ہے وہ جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں۔ اس کے بعد روایت نمبر 3، حضرت اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا، کہ مدینہ شریف کے لوگ جو ہے وہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، فشکوا الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا روضہ انور کی چھت کھول دو، انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجعلوا منہ کون الی السماء حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف،
چھت کو اوپر سے کھول دو، قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت حائل نہ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، پس بہت زیادہ بارش ہوئی حتیٰ کہ خوب سبزہ اگا اور اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ چربی سے پھٹ پڑیں گے۔ لہٰذا اس سال کا نام جو ہے وہ عام الفتق جو ہے وہ رکھ دیا گیا، یعنی سبزہ اور کشادگی کا سال جو ہے وہ اس کا رکھ دیا گیا۔ اس کو سنن دارمی نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں کہ اس کے رجال جو ہے وہ ثقہ ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 4، لما کان ایام الحرۃ لم یؤذن فی المسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ، جب حرہ کے دن آئے تو مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں دی گئی اور نہ ہی اقامت کہی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں ہی ٹھہرے رہے اور انہیں نماز کے وقت کا علم اس آواز سے ہوتا تھا جو انہیں روضہ انور سے جو ہے وہ آواز سنائی دیتی تھی۔ اس حدیث پاک کو بھی سنن دارمی نے جو ہے وہ اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا اور بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں، لیکن اس حادثے کے وقت، اس واقعے کے وقت جو ہے وہ سعید بن عبد العزیز جو ہے جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں وہ بہت چھوٹے تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی قحط پڑتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ اے اللہ، ہم تیری طرف اپنی نبی کا واسطہ یا وسیلہ پیش کرتے تھے تو تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اور اب تو ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچے کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں سیراب فرما دے۔ اس کو صحیح بخاری میں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اور حدیث نمبر ہے 1010۔ تو اگر بعد از وصال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز تھا، جو لوگ سوال کرتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کیوں پیش کرتے؟ آپ کا وسیلہ پیش کرتے نا، چچا کا وسیلہ کیوں پیش کیا؟ تو اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے، یہ کہ حدیث کے کسی لفظ میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از وصال توسل ناجائز ہے، اس طرح کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اور حدیث کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی جائز ہے، جس کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اس کا وسیلہ بھی جائز ہے، ورنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل حضرات بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ جناب سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے وہ موجود تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا، اور بعد از وصال بھی ان لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا، یہ جائز اور مستحسن عمل ہے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعائیں جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ اب اس پوری آیت سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ تو ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ رب نے ان یہودیوں کو وسیلہ پکڑنے کا انکار نہیں کیا بلکہ ان کے کفر پر لعنت کی۔ تو اس واسطے فرمایا علی الکافرین، فرمایا یعنی لعنت اللہ علی الکافرین فرمایا، نہ کہ علیہم، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ وسیلہ پکڑنے والے پہ لعنت کی گئی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ کی تشریف آوری کی دھوم دھام ہو چکی تھی، اور اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے خلق کی حاجت روائی ہوتی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ دیوبندی وہابی اس وقت کے یہودیوں سے بھی بدتر ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی مدد لیتے تھے، اور یہ اسے جو ہے وہ شرک کہتے ہیں، اور کلمہ گو ہو کر ان کے وسیلے سے منکر ہیں۔ تیسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافروں پر لعنت کرنا جائز ہے، لعنت کافروں کے حق میں رحمت سے دوری ہے، اور ان کافروں کے حق میں لعنت کی جائے جو یقیناً کفر پہ مر چکے ہیں، تو ان پہ لعنت جائز ہے۔ باقی اگر کسی کافر کو جو ہے وہ لعنت کرنی ہو تو یوں کہیں لعنت اللہ علی الکافرین، تو اگر وہ کافر ہوا تو اس لعنت میں شامل ہو جائے گا، اور اگر آخری دم اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوا، ہمارے علم نہ ہوا، تو اس لعنت میں وہ شامل نہیں ہوگا۔ چوتھا فائدہ، جاہل کافر سے
عالم کافر کا عذاب سخت ہے کیونکہ وہ نادانی سے کافر ہے اور یہ جان بوجھ کر، اسی لیے اس آیت میں جو ہے وہ عرفو فرمایا گیا کہ وہ جان بوجھ کر انکار کیا کرتے تھے، وہ جان بوجھ کر کافر تھے۔ اور اس کے بعد ایک یہ بتایا گیا ہر ایک کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رب نے رکھا کہ ان کی ولادت سے صدیوں پہلے ہی عرش و فرش میں اسے چمکا دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، اور آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی پہلے زمانے میں جو ہے وہ آپ کا نام نامی اتنا مشہور تھا، اتنا جو ہے وہ بابرکت تھا کہ لوگ اس نام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے اور فتح پاتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دعائیں مانگ کر فتح حاصل کریں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔